السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 50 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 48 تک تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج مزید دو آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 49 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ مبارکہ 51 سے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ ٹرانسلیشن: یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، نہ بناؤ تم یہود اور نصارہ کو دوست، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم، اور جو دوست بنائے گا ان کو تم میں سے، فإنہ منہم، تو بے شک وہ انہی میں سے ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقینا اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تو دیکھتا ہے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یسارعون فیہم، وہ جلدی کرتے ہیں ان میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرہ، یہ کہ پہنچے ہمیں زمانے کی گردش، فعسى اللہ، تو قریب ہے اللہ تعالیٰ، ان یأتی بالفتح، یہ کہ لائے فتح، او امر من عندہ، یا کوئی اور حکم اپنے پاس سے، فیصبحوا، تو وہ ہو جائیں، علی ما اسروا، اس پر جو کچھ انہوں نے کیا، فی انفسہم نادمین، اپنی ہی جانوں میں پشیمان ہو کر، فیصبحوا علی ما اسروا، بس وہ ہو جائیں جو کچھ انہوں نے چھپایا اپنی جانوں میں، نادمین، پشیمان ہو کر۔ تفسیر: جیسا کہ ہم کل کے لیسن میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کی جو خصائص ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں، اور پھر مزید اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو جو کچھ اللہ نے آپ کی طرف قوانین نازل کیے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کیجیے گا، اس کے برعکس ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کے پاس جو واضح حق ہے وہ آ چکا ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک طریقہ مقرر کر دیا تھا، یعنی کہ پہلی امتوں کے بھی کچھ طریقے تھے، کچھ ان کے بھی ضرورت اور حالات کے تحت ان کی طرف شریعتیں نازل ہوتی رہیں، لیکن جو آپ کی طرف اب شریعت نازل ہو چکی ہے وہ اب رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اب اس سے ہٹ کر کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، نہ کسی نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ چاہتے تو سب کو ایک ہی جماعت کر دیتے ہیں، لیکن ایسا کر کے پھر عدل والا معاملہ ختم ہو جاتا، کیونکہ انعام کا مزہ تب ہوتا ہے جب انسان امتحان سے گزرتا ہے، اور جیسا کہ کل بھی بتایا کہ پھر درجہ بندی ہوتی ہے، اس کے مطابق پھر فیصلہ کیا جاتا ہے، پھر اسی کے مطابق انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم لوگ بلائیوں میں سبقت لے جاؤ، تم بڑھ چڑھ کے نیکیوں کے کاموں میں حصہ لو۔ پھر فرمایا کہ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جو بھی تمہارے درمیان اختلافات ہیں ان کا ازالہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں۔ پھر مزید آیہ مبارکہ 49 میں آج کے لیسن میں اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ،
اور نہ آپ پیروی کیجیے ان کی خواہشات کی، وَاحْذَرْهُمْ اور ان سے بچیے، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ کہ وہ آپ کو کسی مصیبت میں ڈال دیں یا کسی آزمائش میں ڈال دیں بعض وہ چیز جو اللہ نے اتاری ہے آپ کی طرف۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے اپنا ایک فیصلہ مقدم کروانے کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے جو ایک فریق تھا ان میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ شامل تھے، اور یہ لوگ آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے اس فیصلے کو مقدم کر دیں گے، یعنی کہ ہمارے جو تنازعات ہیں ان کو فیصل کر دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں وہ آپ پر ایمان لے آئیں، کیونکہ جو باقی عوام ہے ان میں اکثریت ہمارے ہی زیر اثر ہیں۔ تو اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تدبر کیا، غور و فکر کیا، اور ایسے اسلام کو قبول نہ کیا کہ ان کی خواہشات کی پیروی کی جائے۔ تو اسی پہ پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو وہ معاملہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ ان کی خواہشات کی پیروی کر کے تو کہیں انصاف سے نہ ہٹ جائیے۔ اور پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے کہ کہیں آپ ان کی باتوں میں نہ آ جائیے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے کے بہت حریص تھے کہ کسی طرح یہ ایمان قبول کر لیں، ایمان کی طرف آ جائیں۔ تو جب وہ لوگ ایک خواب دکھا رہے تھے کہ اگر آپ ہماری بات مان لیں گے، ہمارے درمیان مقدم فیصلہ کروا دیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ جو ہماری عوام ہے وہ بھی ہمارے زیر اثر ہے، وہ سارے ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت آگاہی دے رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، وہ ایک طرح سے آپ کو دھوکے میں رکھ کر ایسا کر رہے ہیں، آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں۔ تو آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے گا، آپ اپنے مشن سے نہ ہٹیے گا، جو آپ کا کام ہے وہ آپ کرتے جائیں، ان کی باتوں پہ توجہ نہ دیں، یعنی آپ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھسلا دیں اور کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں، کسی آزمائش میں مبتلا کر دیں۔ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے آپ اس کے مطابق ہی ان کے درمیان فیصل کریں، لیکن یاد رکھیں فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ موڑ لیں، فَعْلَمْ تو جان رکھو انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو مصیبت میں ڈالے رکھے، یعنی کہ ان کو مصیبت سے نجات نہ دیں بلکہ جس آزمائش میں مبتلا ہیں ان کو اسی میں پڑا رہنے دیں۔ اور ایسی سزا ان کو کیوں دی جا رہی ہے؟ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے۔ اور ان کے گناہ کون سے تھے وہ آپ بارہا سن چکے ہیں، جو ان کے اندر ہٹ درمیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے قبول نہ کرنا، اور بار بار ہٹ درمیاں دکھانی، اور آپ کے خلاف سازشیں کرنی، اور حق کو پہچان کر بھی اس سے اعراض کرنا۔ اور پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک اکثریت جو ان کی ہے ان لوگوں میں البتہ وہ نافرمان ہی ہیں، چاہے آپ کو اوپر سے جیسے بھی نظر آتے ہیں لیکن جو اکثریت ان میں سے وہ نافرمان ہی ہیں، وہ فرما برداری نہیں کرنے والے بلکہ اکثر ان میں سے فاسق ہی ہیں۔ پھر مزید اللہ رب العزت ڈانٹ پلا رہے ہیں افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کون کر سکتا ہے، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ جو جاہلیت کا ورڈ ہے وہ اسلام کے اپوزٹ ہے، یہ ایک دوسرے کے، یعنی کہ جو جاہلیت کا ورڈ ہے وہ اسلام کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ اسلام سراسر روشنی ہے جبکہ جاہلیت جو ہے وہ اس میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ اسلام ایسی روشنی ہے اور ایسا علم ہے جو دنیاوی زندگی کے ہر پہلو میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور آخرت میں بھی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، جبکہ جاہلیت جو ہے اس دنیا میں بھی انسان کو سراسر گمراہی اور پریشان رکھتی ہے، اور آخرت میں بھی انسان کے لیے عذاب علیم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور یاد رہے کہ اسلام سے پہلے کا جو دور تھا اس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا دور تھا، کیونکہ اس وقت انسانیت اندھیروں میں مبتلا تھی، اگرچہ اس وقت بھی شریعت موجود تھی اور سب سے بڑھ کر لوگ دین ابراہیم پہ قائم تھے، لیکن پھر بھی اس وقت لوگ بہت ہی زیادہ جاہلیت میں مبتلا ہو چکے تھے، تو اصل میں اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اور مزید یاد رہے کہ اس وقت ان کی زندگی کا جو انحصار تھا وہ تمام رسومات اور رواج، ایسے رواج کو انسان کی نہ تو اس میں جان محفوظ اور نہ آبرو محفوظ، اور نہ انسان کا مال ہی کسی طرح سے محفوظ ہوتا تھا۔ ہر انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا ہو چکا تھا، اور انسانیت
ایسے کفر و شرک کے اندھیروں میں مبتلا تھی کہ جہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ باقی نہیں تھا، اور انسان کی زندگی اس قدر اجیرن بن چکی تھی کہ ہر عقلمند انسان اس سے نکلنے کی فکر میں رہتا تھا، مگر اسے کوئی نکلنے کی راہ نظر نہیں آتی تھی۔ اور بھی مزید دور جاہلیت کے فیصلے سے مراد ہر وہ فیصلہ ہے جو بے انصافی پر مبنی ہو، جیسا کہ آج کے دور میں بھی دور جاہلیت کا ہی اطلاق ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج دین اسلام کی روشنی تو ہے، ہر انسان کے پاس بہت زیادہ علم موجود ہے، لیکن جو پرانے دور کے رسم و رواج ہیں وہ اپنائے جا رہے ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے زمانہ جاہلیت واپس آ رہا ہو، وہی سارے طور طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ اور بھی مزید اس میں جو دور دورہ ہے وہ فحاشی، عریانی، بے حیائی پہ مبنی اور شراب کا دور دورہ ہے، جیسا کہ جو جتنے بڑے ہوٹلز ہیں ان میں زیادہ تر شراب پائی جاتی ہے، جس کو کہ 5 سٹار نام ہوٹل دیا جاتا ہے، اور سننے میں یہی آتا ہے کہ 5 سٹار اسی کو نام دیا جاتا ہے جس میں شراب موجود ہوتی ہے۔ بس آج وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی موجود تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ حرام چیزوں کو نام بدل کر حلال کر دیا جائے گا، جیسا کہ آج موسیقی عام ہے، شراب کا دور دورہ ہے، بے حیائی کا چرچا ہے، اور جتنا کوئی بے حیائی والا لباس پہنتا ہے اتنا ہی اس کو ماڈرن گردانا جاتا ہے، اور جتنا کوئی باپردہ ساتی لباس پہنتا ہے اتنا ہی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کو تو کوئی مینر ہی نہیں آتے، کوئی زندگی گزارنے کے طور طریقے ہی نہیں آتے۔ ایسے شخص کی کو پھر کوئی ویلیو نظر نہیں آتی، کوئی اس کی زندگی نظر نہیں آتی۔ تو یوں لگتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہو کر بھی جاہل کے جاہل ہی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا انداز کتنا خوبصورت ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، کہ اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کس کا اچھا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کس کے لیے؟ اس چیز کو وہی تسلیم کر سکتا ہے، وہی قبول کر سکتا ہے جو یقین کرنے والا ہے، جو واقعی جس کو یقین ہے کہ دنیا پہ میں امتحان کے لیے آیا ہوں، اور آخرکار اس امتحان سے گزر کر ایک اور امتحان کی طرف جانا ہے، اور اس سے بھی پار ہو کے ہی جنت حاصل ہوگی۔ تو وہی لوگ اللہ کے حکم کو تسلیم کر سکتے ہیں، ورنہ تو انسان اپنی ہی خود پسندیوں میں، اپنی ہی منمانیوں میں لگا رہتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے ریلیٹڈ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الناس الی اللہ عز وجل مبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ وطالب دم امرئ بغیر حق لیریک دمہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طور طریقے تلاش کرے اور جو ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے یوں لگ رہا ہے کہ آج کہیں نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور یقیناً پیارے پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ آج بھی قتل عام ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہی ہے، پھر سود کی کئی صورتیں ہیں جن کو حلال کر لیا گیا ہے، اور یہ کوئی عام عوام نہیں ہے بلکہ بہت بڑے بڑے علماء ہیں جو اس طرح کی رخصتیں دے رہے ہیں۔ تو افسوس تو اس بات کا ہے کہ ایسے علم کا پھر کیا فائدہ۔ اور پھر بعض ایسے بھی ہیں کہ اجرت پر لائی ہوئی عورت کے ساتھ زنا کی حد کو ختم کر کے اور ایک وقت تک کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے کو جائز قرار دیتے ہیں، جس کو نکاح متع کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ سراسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے، اور جنگ خیبر کے وقت پہ اس چیز کو کہا کہ جو کسی کے پاس ایسی کوئی عورت ہو تو اس کے بعد اب جائز نہیں ہے، اس چیز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج بھی اس چیز کو حلال کہتے ہوئے سنا گیا ہے، اور باقاعدہ اس پہ پمفلٹ بھی چھاپے گئے ہیں، اور ان کو فتوے دینے والے کون ہیں؟ جن کو بڑے بڑے علماء سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس پہ ریسرچ کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ جو ہیلے بہانے کر کے جو قوانین تھے ان کو ختم کر دیا گیا ہے، اور فتوے دے کر عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم آزاد ہونے کے باوجود غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے جب اسلامی قوانین کو چھوڑ دیا اور اپنی منمانی کی، منمانے دین کو اپنایا، تو پھر یقیناً پستیوں کی طرف ہم چلے گئے، اور ایسی پستیاں کہ دلدل ایسی میں پھنسے کہ جہاں سے نکلنے کا کوئی واپسی کا راستہ نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو
حق کو پہچاننے اور اس پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔